السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بیان کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی پیاری بیٹیوں کا بھی ذکر کیا جائے، جنہوں نے اسلام لانے کے بعد بہت سی تکلیفیں دیکھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ حسب نسب، دولت، سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں۔ ان سے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم پڑی۔ اس کے بعد حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، البتہ بیٹیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے بھی بامشرف ہوئیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے 6 مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کی شادی کے 5 سال کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 برس کے قریب تھی، اور اسلام کے وقت حضرت زینب کی عمر تقریباً 10 سال کو پہنچ چکی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جب سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اولاد کے رجحانات اور خیالات پر فطری طور پہ ماں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو ظاہر ہے جب ماں اس قدر نیک، نبوت میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی، ہر قدم پہ زندگی کی ہر تکلیف میں ان کے ساتھ رہی، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، تب ان کی شریک سفر ہی ان کے کام آتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ تو پھر یہ بیٹیاں کیوں نہ ماں پر جاتیں، ان پر کیوں نہ اپنے کائنات کے سب سے محترم باپ کا، جو نبیوں کا سردار ہے، ان کا اثر کیوں نہ ہوتا۔ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت زینب نے اسلام کے دور کو بھی پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بیٹی یا بڑی اولاد سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان کی شادی جن سے ہوئی وہ ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعزیٰ تھے۔ یہ مکہ میں ان شریف لوگوں میں تھے جو صاحب مال تھے اور صاحب تجارت، اور کردار کے اعتبار سے بھی صاحب امانت تھے۔
اور یہ حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کیوں نہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو العاص سے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات میں حضرت خدیجہ کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، ان کی کسی بھی معاملے میں مخالفت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ صاحب رائے خاتون تھیں تو ان کی رائے کو تسلیم کرتے تھے۔ اس تجویز پہ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص کے ساتھ کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نزول وحی سے پہلے پیش آیا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت عرب معاشرے میں بچیوں کا نکاح 7 یا 8 سال کی عمر میں کر دیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہالہ بنت خویلد تھیں، جو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں تو ان کی آواز سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے کہ اس کی آواز بالکل خدیجہ جیسی ہے، یہ ان کی سگی بہن ہیں اور ابو العاص ان کے بیٹے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دین دینا شروع کی اور قریش نے ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا، تو ایک بار ذکر آتا ہے کہ کچھ صابی دین کے لوگ مکہ آتے ہیں، یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو لوگ اذیت دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ کچھ الگ ہو گئے، کچھ ابھی تک وہ سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک نوعمر خاتون آئیں جو پریشانی میں دوپٹہ پیچھے ڈالے ہوئی تھیں، پانی کا بڑا پیالہ اور ایک رومال اٹھا کے آئیں۔ یہ چیزیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا اور اپنا چہرہ مبارک صاف کیا، پھر آپ نے نظر اٹھا کے ارشاد فرمایا، بیٹی دوپٹے کو سینے پہ ڈالو اور ان حالات میں اپنے والد پہ ہلاکت کا کوئی خوف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ میرا حافظ و ناصر ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا یہ کون خاتون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ابتدائی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی اپنے والد کی معاونت میں ہمہ مصروف رہتی تھیں، جتنی بھی ان کی استطاعت تھی یہ ان کی خدمت سر انجام دیتی تھیں، اور اس دور میں ان کے ساتھ جو بھی تعاون کیا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی جان کا سخت خطرہ تھا، جبکہ ان کی شادی بھی ابو العاص سے ہو چکی تھی جو ابھی اسلام سے بامشرف نہیں ہوئے تھے۔ اپنی قوم کی طرف سے ابو العاص کو حضرت زینب کو طلاق دینے کا منصوبہ بھی تھا، مگر ابو العاص نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ حضرت زینب سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب قوم نے بہت زیادہ زور ڈالا تو وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی حضرت زینب سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ عزم بہت قابل قدر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدردانی کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اخلاص کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کی شکر گزاری اور قدردانی کے لیے ان کو سراہا بھی۔
اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے حق میں عداوت شدت اختیار کرتی جاتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے مسلمان مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہ ہجرت جاری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالآخر ہجرت فرما گئے۔ ہجرت کے بعد اسلام کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ مدینہ شریف پہنچ کر اللہ کی طرف سے کفار کے ساتھ قتال کی یعنی جہاد کی اجازت بھی مل جاتی ہے، اور یوں بہت ساری جنگیں، جن میں جنگ بدر، غزوہ بدر ایک بہت معروف جنگ ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت بھی شامل تھی۔ ایک واقعہ حضرت زینب کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں جب اہل اسلام کو فتح ہو گئی اور جنگی قاعدے کے مطابق شکست خوردہ کفار کو اہل اسلام نے قید کر لیا اور قیدیوں کو حسب دستور مدینہ میں لایا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ لوگ جو بدر میں قید کیے گئے یہاں لائے جائیں گے اور ان کے ساتھ معقول معاوضہ لے کر ان کو رہا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ابو العاص ابن ربیع بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو کے مدینے میں آئے۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی اس جنگ میں قید ہو کے مدینہ شریف پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد رہے کہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ابو العاص صرف اپنی قوم کی مجبوری کی وجہ سے اس جنگ میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اہل اسلام میں سے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یعنی فطرتاً وہ سلیم طبیعت کے تھے، یعنی نیک لوگ تھے۔ پھر قریش نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے فدیے اور معاوضے بھی مدینے بھیجنے شروع کیے۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے اپنا وہ ہار جو ان کو ان کی ماں نے شادی میں تحفہ دیا تھا، حضرت ابو العاص کو وہ چھڑوانے کے لیے فدیے کے طور پہ بھیجتی ہیں۔ یہ معاوضے اور فدیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ابو العاص کا معاوضہ حضرت زینب کی طرف سے ہار کی شکل میں پیش ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نظر فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کے ان کو حضرت خدیجہ کی یاد آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے اثر میں تمام اہل مجلس بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں ہر پڑھنے والا بھی اس کیفیت میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کو یہ ہار واپس کر دو تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جان بھی قربان، آپ کا ارشاد بالکل درست ہے، آپ ابو العاص کو بلا عوض رہا کر دیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ہار واپس کر دیں۔ اس موقع پہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے عہد لیا
اور وعدہ لیا کہ جب آپ مکہ پہنچیں تو حضرت زینب کو ہمارے ہاں پہنچنے کی اجازت دے دیں۔ ابو العاص نے یہ عہد کر لیا، چنانچہ ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا اور حضرت خدیجہ والے ہار کو بھی حضرت زینب کی طرف بھیج دیا گیا۔ انشاءاللہ باقی کے واقعات ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔